بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک این جی او نے پورے پاکستان کے 145 اضلاع کی جو تعلیمی درجہ بندی کی، تو اس درجہ بندی میں نمبر 1 ضلع راولاکوٹ یا ضلع پونچھ کو تعلیمی معیار کے اعتبار سے قرار دیا۔ تعلیمی جو پورے ملک کے اضلاع میں نمبر 1 ضلع راولاکوٹ، اور دوسرا نمبر جو ہے وہ ضلع اسلام آباد کا اس تنظیم نے، کہ اسلام آباد سے بھی اوپر نمبر راولاکوٹ کا ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ راولاکوٹ کے تعلیمی اداروں میں بھی میں نے پڑھایا ہے، بطور سائنس ٹیچر، بطور لیکچرر، بطور پروفیسر میں نے وہاں کام کیا۔ اور اسلام آباد کے جو سب سے بہترین ادارہ ہے ماڈل کالج ICB G63، یہاں پہ بھی 5-6 سال میں نے ڈیپوٹیشن پہ کام کیا بطور پروفیسر اردو، یہاں میں ڈیپیوٹ رہا۔ اور آج میں آپ کے سامنے جو وہاں کے طلباء، ہمارے راولاکوٹ ضلع پونچھ کے طلباء جو تعلیمی معیار سے نمبر 1 پہ آتے ہیں پورے ملک میں، اور دوسرے اسلام آباد کے طلباء، ان کے بارے میں ان کی جو کارکردگی ہے، وہ تو کارکردگی تو تعلیمی معیار کی تو اس ادارے نے بیان کر دی، لیکن طلباء کا جو ریسپانس ہے، طلباء کا جو ایک کانفیڈنس ہے، اس بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہمارا راولاکوٹ یا ضلع پونچھ یا آزاد کشمیر کا طالب علم، اس کی کیا خوبی یا خامی ہے وہ تو میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے میں اسلام آباد کے بچوں کی بات کرتا ہوں۔ ICB G63 میں نے جو سروس کی یا جو فرائض میں نے سر انجام دیے، اس دوران میں نے محسوس کیا کہ طلباء جو بے پناہ اعتماد ہے انہیں اپنی بات کہنے میں، اپنی بات پوچھنے میں، اپنا اظہار کرنے میں غیر معمولی اعتماد، کانفیڈنس ان کے پاس ہے، جس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا میں اپنے پرنسپل صاحب نے مجھے جب میں حاضری رپورٹ دی تو انہوں نے میرا جو CV دیکھنے کے بعد کہا جی کہ آپ تو آزاد کشمیر کے بہت سینئر موسٹ پروفیسر ہیں، تو آپ تو MA لیول، گریجویشن لیول، انٹرمیڈیٹ لیول پڑھاتے رہے، ہمارے یہاں تو 6ٹھی کلاس کو بھی پڑھانا پڑتا ہے ماڈل کالجز میں۔ تو میں نے جواباً عرض کیا کہ سر مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اور کوئی کمپلیکس نہیں ہے مجھے، میں نرسری سے MA تک کی کلاسز کو پڑھانے میں کوئی یعنی نہ تو میں مشکل محسوس کرتا ہوں اور نہ مجھے کوئی اس کی پریشانی ہے کہ اس سے میرا معیار کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے، میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس پہ بڑی حیرت کا انہوں نے اظہار کیا کہ یہ کتنی زبردست بات، کتنا زبردست جواب آپ نے دیا۔ خیر، تو اسی ترتیب میں میری ایک 6ٹھی کلاس بھی میرے ذمہ مجھے پڑھانے کو ملی۔ کس اعتماد کے طلباء تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہاں محسوس میں نے ہوا کہ 6ٹھی کلاس کو جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو چپ کیسے کرایا جائے۔ اسلام آباد میں مار پٹائی بھی آپ نہیں کر سکتے، روب بھی نہیں دیکھ سکتے بچوں کو، آپ نے چپ کرانا ہے ان کو۔ خیر، تو بچوں کے ساتھ جو جس طرح کا دوستانہ ماحول بن گیا، تو اب بچوں سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو سوال کا جواب انہیں آتا ہے یا نہیں آتا، پوری کلاس ہاتھ کھڑا کرتی ہے، جبکہ جب ان سے کسی ایک بچے سے کو کھڑا کر کے پوچھا جائے آپ کھڑے ہو جواب دیں، تو اگر اسے نہیں آتا تو پورے ٹھاٹ سے غلط جواب دے گا، لیکن اعتماد ضرور ہے، ہر ایک جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ ایک مثال مثلا میں نے یہ وہ زمانہ تھا 2000 جب میں نے حاضری دی 2009 کا زمانہ تھا، 2008 گزر چکا تھا، 2009 کے ایک کلاس کا ذکر ہے۔ 6ٹھی کلاس میں پیریڈ لے رہا ہوں اور اردو کا پیریڈ ہے، اور لیاقت علی خان کے بارے میں جو مضمون تھا، خاکہ تھا لیاقت علی خان کے بارے میں ایک مضمون، تو وہ میں پڑھا رہا تھا۔ تو اس مضمون پڑھانے کے دوران میں نے یعنی ایک جملہ یہ آیا کہ پاکستان کے پہلے وزیر دفاع بھی وہ تھے، یعنی وزارت، بلکہ جملہ یہ تھا کہ وزارت دفاع کا قلمدان بھی ان کے پاس تھا۔ تو میں ان دنوں جو پاکستان کے وزیر دفاع کے بارے میں نے اپنی کلاس سے پوچھا کہ آج کل کون وزیر دفاع ہے، تو پوری کلاس نے ہاتھ کھڑا کیا۔ اب میں نے ایک بچہ، موٹو سا بچہ تھا، میں نے کہا بچہ تم کھڑے ہو کے بتاؤ، تو اٹھ کے کہتا ہے شیری رحمان۔ اس پہ پوری کلاس ہنس پڑی، ظاہر اس نے غلط جواب دیا تھا۔
اور شیری رحمان کے نام کے ساتھ بھی شاید کوئی مسکراہٹیں ان کی شرارتیں شامل تھیں. تو پھر ایک دوسرے بچے نے اٹھ کے کہا, کسی اور کا نام لیا, تیسرے نے کسی اور کا نام لیا, بڑے اعتماد سے. پوری کلاس غلط جواب دے رہی تھی باری باری. تو میں نے کہا نہیں, آپ کو بالکل پتہ نہیں, آپ کافی نالائق بچے. اب انہوں نے کہا مجھ سے کہ سر آپ اشارہ دیں تو ہم پہنچتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آج کل جو وزیر دفاع ہے وہ ہیں جن کی یہ سروس اور باٹا کی انڈسٹریز ان کی ہیں, اور وہ یہ چودھری برادران جو ہیں ہمارے, چودھری شجاعت برادر, ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ کے جیتے ہیں, ان کو ہرایا ہے, نہیں کسی کو پتہ چلا. اچھا پھر میں نے بچوں سے کہا کہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے وزیر دفاع پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنی تھی, وزیر دفاع بننے کے بعد انہوں نے بیان دیا تھا کہ پرویز مشرف ہمارا بڑا قیمتی اثاثہ ہے. اب بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا, 2-3 بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور اٹھ کے اس میں ہاتھ کھڑا کر میں نے مجھے بتاؤ, تو بچے نے بڑے یہ جی چودھری احمد مختار ہیں, اور ہمیں ان کی یہ بات شاید بہت بری لگی تھی. یہ بچے نے اتنے اعتماد سے بات کی, جواب بھی درست دیا اور ساتھ کمنٹری بھی کی کہ ان کی یہ بات کہ انہوں نے کیوں کہا پرویز مشرف ہمارا قیمتی اثاثہ ہے. اس اعتماد سے بچے نے جواب. اچھا اسی کلاس سے میں نے پوچھا ایک دوسرے موقع پہ کہ ذرا بچوں بتاؤ, لیکن بتانا اس طرح ہے کہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. تو میں نے بتاؤ بچہ یہ بے نظیر کو کس نے قتل کیا؟ پوری کلاس نے ہاتھ کھڑا کیا. تو اب بڑے بڑے تیز بچے, اقوام متحدہ نہیں پتہ کر سکا, پاکستان کے جو وہ کیا کہتے ہیں عدالتیں نہیں پتہ چلا سکی, ایجنسی نے, ان ساری کلاس کو پتہ ہے, ان کو پوری کلاس ہاتھ کھڑا کی. ایک بچے سے میں نے پوچھا ذرا تم بتاؤ کھڑے ہو کے, کہتا ہے سر سب کو پتہ ہے یہ زرداری نے مارا سر. اور پوری کلاس متفق تھی کہ جی یہ جو زرداری صاحب نے جو ہے وہ بے نظیر. میں نے کہا بچوں اس طرح نہیں کہتے, اس طرح الزام نہیں لگاتے. کہتے نہیں سر ہمیں پتہ ہے, بس انہوں نے مروایا اس کو. یہ اس طرح نہیں, اس طرح اعتماد کے بچے میں نے دیکھے اسلام آباد میں. اب میں آزاد کشمیر کے اپنے راولہ کوٹ کے بچوں کی بات کرتا ہوں. وہاں بچے, اچھا یہ میں بتاؤں کہ اتنے لائق بچے نہیں تھے. اسلام آباد میں جو بچے مجھے ملے تو وہ, یا جو کلاسز مجھے ملی تو وہ اتنی لائق بچے نہیں تھے. راولہ کوٹ یا گرد و نما کے اداروں میں بہت لائق بچے, بہت لائق بچیاں جو ہوتی ہیں, بہت لائق کمپیٹنٹ بچے میں نے دیکھے. لیکن وہاں اس بات کی کمی ہے کہ بچوں میں اعتماد نہیں ہوتا. آپ کلاس میں سوال پوچھیں, پوری کلاس جواب جانتی ہوگی, لیکن کوئی بچہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ ہاتھ کھڑا کرے. شاید کوئی ایک آدھ جرت کرتا ہو آج کل, لیکن جو میرا زمانہ تھا اس میں یہ جرت نہیں کرتے تھے کہ ہاتھ کھڑا کریں. تو آپ کسی بچے سے پوچھیں تو جواب درست دے دیتا تھا, لیکن یہ اعتماد کی کمی. تو یہ اعتماد جو ہے وہ تعلیمی ماحول بناتا ہے, یہ بچوں میں یہ اعتماد اساتذہ پیدا کرتے ہیں. اس اعتماد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کلاس میں ٹیچر کا جو رویہ وہ اس اعتماد کو بنانے میں, اس اعتماد کو بگاڑنے میں جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتا ہے. تو یہ ایک فرق میں نے محسوس کیا کہ جو ہمارے آزاد کشمیر راولہ کوٹ کے بچوں میں اور اسلام آباد کے اداروں کے بچوں میں جو فرق ہے, یہ اعتماد کا فرق ہے. جو اس اعتماد کو ہم اساتذہ بلڈ اپ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اسلام آباد کے اداروں میں اتنے کمپیٹنٹ ٹیچر نہیں ہیں جتنے کمپیٹنٹ ٹیچر ہمارے آزاد کشمیر کے سکولوں اور کالجوں میں ہیں. ہمارے آزاد کشمیر کے ٹیچر تو کسی پروسیس سے بھرتی ہوئے ہیں, پبلک سروس کمیشن سے آئے ہیں اور اچھے کمپیٹنٹ ٹیچر ہیں. لیکن یہاں اسلام آباد میں ٹیچر ڈیلی ویجز ہوتے ہیں زیادہ تر, اور ان ڈیلی ویجز کو کسی کو تحریک چلتی ہے تو ان ڈیلی ویجز کو پکا کر دیتے ہیں. یہ اتنے کوئی کمپیٹنٹ ٹیچر نہیں, لیکن اس کے باوجود یہ زیادہ رزلٹ دیتے ہیں. زیادہ وہ ماحول کا فرق ہے کہ اچھے تعلیمی ماحول اچھا بنائیں گے, اچھے نتائج پھر سامنے آتے ہیں, اچھے اسٹوڈنٹ سامنے آتے ہیں, اچھے اعتماد والے اسٹوڈنٹ سامنے آتے ہیں. تو اساتذہ ہمارے اگر آزاد کشمیر کے اساتذہ محنت کریں گے آنیسٹی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ, اور ان کو اپنے بچہ سمجھ کے, دشمنوں کے بچے سمجھ کے نہیں, بلکہ میں ایک اور پروگرام میں کہا تھا کہ دشمنوں کا بچہ تو زیادہ اچھے طریقے سے اسے پڑھانا چاہیے. تو یہ اگر اپنے بچے سمجھ کے پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اچھے نتائج اور اچھے جو پر اعتماد نسل جو ہے پروان چڑھے گی. اللہ ہمیں اچھا ٹیچر بننے کی اور اچھا ایک ملک کا شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.